السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش. ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں، دورہ نہیں کرتے. سامعین کرام، آج جشن یوم جمہوریہ کے ذریعے موقع پر سب سے پہلے میں تمام احباب کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں وطن کے ان جانباز سپوتوں کو جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس گلستان کی آبیاری کی اور جو اپنے لوگوں سے ہندوستان کی ایک ناقابل فراموش داستان رقم کر گئے، اپنی گردنیں کٹوا کر پرچم ہند کو بلند کر گئے، تختہ دار پر چڑھ کر دشمنوں کو زیر کر گئے، دار و مسن تیر و تفنگ اور بارود و بم سے ٹکرا گئے، تیروں کمان سیف و سنان کو گلے لگا کر وطن کو خیر باد کہہ گئے. اس تمہید کے بعد آئیے ذرا جمہوریت کے تقاضوں پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں. چنانچہ جمہوریت اس بات کی متقاضی ہے کہ باشندگان وطن مکمل طور پر آزاد ہیں، مذہب و مذہب کے حوالے سے خود مختار ہیں، عقائد و نظریات پر عمل کرنے کے مجاز ہیں، اظہار رائے کے متعلق حامل سند جواز ہیں، تحریر و تقریر کے میدان میں صاحب اختیار ہیں، مساجد و منابر قانونی طور پر حفاظت و صیانت کے حقدار ہیں. جمہوریت کے ان بنیادی تقاضوں کو سامنے رکھ کر جب ہم عصر حاضر کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے روح فرسا مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جمہوریت کام اٹھتی، قانون ہند شرمسار ہو جاتا ہے، آئین وطن کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جی ہاں، آج مذہب و مذہب کے نام پر جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. رنگ و نسل اور بھید بھاؤ کے نام پر انسانوں کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ خود انسانیت شرما جائے. آج قانون گر قانون شکن بن گئے، آج فرقہ پرستی بام عروج پر ہے. لیکن ایسی ذہنیت رکھنے والے افراد کو میں صرف ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک مقولہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں مختلف قسم کے پھول اور نو بنو گل ہیں، جس کی خوبصورتی و خوبصورتی اسی میں ہے کہ ان سب گلوں کی حفاظت و صیانت کی جائے. اب اگر کوئی صرف کمل کے پھول کی رکھوالی میں اپنی ساری جد و جہد صرف کرنے لگے تو اس چمن کا کیا اثر ہوگا، اس گلدستے پر کیا گزرے گی، اور پھر ہر ایک کفے افسوس ملتے ہوئے یوں فریاد کرے گا خدا جانے میرے گلشن تیرا انجام کیا ہوگا، خدا جانے میرے گلشن تیرا انجام کیا ہوگا. جسے مالی بناتا ہوں وہی سیاد ہوتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ ملک کی سسکتی بلکتی تڑپتی اور آفتا کرتی ہوئی عوام یہ کہے گی بنایا آہ کس گلشن میں ہم نے آشیا اپنا، بنایا آہ کس گلشن میں ہم نے آشیا اپنا، نہ گل اپنا نہ خار اپنا نہ ظالم باغ اپنا. سامعین کرام، حقیقت یہ یہی ہے کہ آج ملک کا بدلتا ہوا منظرنامہ چیخ چیخ کر فریاد کر رہا ہے کہ اے برادران وطن، جمہوریت خطرے میں ہے. آج گنگا جمہوری تہذیب پر محیط سائے بنا رہے ہیں، برادران وطن کو للکار رہے ہیں، امن و امان غارت ہو چکا ہے، مذہبی رواداری انوا ہو چکی ہے، انسانیت کے دشمن دندناتے مل رہے ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں، مذہبی و مسلکی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے. ان سب کے باوجود ستم بالا ہے، ستم یہ کہ قوم کی ٹھیکیدار خاموش تماشائی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اب جمہوریت کی تحفظ و بقا کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی جائے، جمہوری نظام سے عوام الناس کو روشناس
انداز کرایا جائے، جمہوریت کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا جائے، جمہوریت کے تقاضوں کو روح عمل لانے کی جد و جہد کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ پیار و محبت کا دیپ جلاتے ہوئے برادران وطن کو یہ پیغام کیا جائے، کیوں لڑے آپس میں ہم ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کھا گئی جس کو سیاست کی سلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، اس لیے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، وما علینا الا البلاغ۔